الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، یہ ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اس کا نام ہے سورت کا سورۃ الصف۔ اس سورت کے اندر 14 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل کی گئی ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے۔ صف کے معنی آتے ہیں وہی جو ہم نمازوں کے اندر صفیں بناتے ہیں، صفوں کو کیا کرتے ہیں؟ درست رکھتے ہیں۔ اس سورت کے اندر آج کے سبق کے اندر آئے گا کہ صفوں کا تذکرہ آیا، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الصف رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر صفوں سے مراد میدان جہاد کی صفیں ہیں کہ صحابہ کرام مل جل کر یکجٹ ہو کر دشمنوں کا جو ہے مقابلہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس صف سے مراد یہاں پر جہاد، میدان جہاد کا معاملہ ہے، لیکن اسی طریقے سے صف کو درست کرنے کی بڑی اہمیت احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے نمازوں کے اندر صفوں کو درست کرنا اور کاندھوں سے کاندھوں کا ملا لینا، یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ درمیان میں صفیں اگر درست نہ ہوں، درمیان میں اگر جگہ خالی ہوں تو بتایا جاتا ہے کہ شیطان اس جگہ کو پر کرتا ہے اور نمازیوں کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، نمازیوں کے جو ہے نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ اس لیے جو ہے نماز کی صفیں ہوں اس کو بھی درست انسان کو رکھنی چاہیے۔ میرے حال اللہ رب العزت سب سے پہلی آیت کے اندر بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہ پتھر بھی جو ہے تسبیح کرتے ہیں، یہ درخت کے پتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ کھانا بھی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں، سنتے نہیں۔ تو بہرحال جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر، آسمان کے اندر، سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ یعنی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ زبردست ہے، قوت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ ایسا غالب ہے کہ اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ سب پر حاوی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، سوچ بوجھ سب سے عمدہ رکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان کی سمجھ کے مطابق وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اچھا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلے کرتے ہیں تو اپنی حکمت سے صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں، ایسا کیوں کہتے ہو؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ آپس میں تذکرہ کرنے لگے، اور آپس میں تذکرہ اس بات پر کرنے لگے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے بڑا محبوب عمل اور سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم وہ کریں گے۔
اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، اس چیز کا اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم اس عمل کو اختیار کریں گے۔ تو بہرحال اس موقع پر اللہ رب العزت نے سورۃ الصف کو نازل فرمایا، اور جو ہے جہاد کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت اللہ رب العزت کو جہاد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ جہاد کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حدیثوں کے ذخائر کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بعض احادیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل عمل والدین کی خدمت کرنا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جب ایام آتے ہیں تو جو ہے قربانی کے ایام کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے افضل عمل قربانی کے ایام میں جانوروں کا خون بہانا ہے۔ تو بہرحال افضل عمل مختلف اوقات کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دم نماز کا وقت ہو تو اس وقت سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طریقے سے جہاد کا وقت ہے تو اس وقت کے اعتبار سے سب سے افضل عمل کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے، اس وقت ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی اور بچے نہیں ہیں، چند بچے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے پاس رہے، باپ کے پاس رہے، تو اس وقت ماں کی خدمت کرنا کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ حکم بیان فرمایا گیا کہ اس وقت جو ہے سب سے افضل عمل جو ہے جہاد کرنا تھا۔ مدنی زندگی کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بس صحابہ کہنے لگے، بعض صحابہ اس کے اندر اکثر وہ لوگ تھے جو صحابی کی شکل میں تھے لیکن منافقین تھے۔ صحابی کی شکل میں تھے لیکن کیا تھے؟ منافقین تھے۔ تو بہرحال کچھ صحابہ جو بالکل سچے پکے تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر بھی یہ کہنے لگے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ جب یہ آیت کریمہ جہاد کے تعلق سے نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کہنے لگے لولا اخرت وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، کہنے لگے کہ ہم پر ابھی جہاد کیوں فرض ہو گیا، کچھ مہلت دی جاتی، کچھ دن کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوتا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی مال و متاع بالکل تھوڑا سا ہے، قلیل ہے، اور بہتر آخرت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن دھاگے کے برابر رتی برابر بھی اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ مکی زندگی کے اندر جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوتا تھا مشرکین کی جانب سے تو بعض دفعہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، جن میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ جب دین حق ہے، ایمان حق ہے، اسلام حق ہے تو ہم ان سے کیا کریں؟ مقابلہ کریں۔ لیکن مکی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں کیا، بلکہ مکی زندگی کے اندر جو ہے صرف اعمال تھے کہ اعمال کو کیا کیا جائے؟ اختیار کیا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے ایمان کو خوب بڑھوتری دو، اپنے ایمان کو کیا دو؟ خوب بڑھوتری دو، یعنی اعمال کی طرف مکی زندگی کے اندر ابھارا گیا۔ جب مدنی زندگی کے اندر یہ جہاد کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بطور خاص کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے تو ہم وہ کریں گے، تو ان کے لیے وہ اس وقت پھر یہ کہنے لگے کہ ابھی تو مکی زندگی سے آئے ہیں، پریشانیوں سے ہٹ کر آئے ہیں، 13 سالہ زندگی ابتلا و آزمائش کی رہی، یہاں تو کچھ مہلت مل جاتا، کچھ سہولت مل جاتی، لیکن جہاد کا حکم ہو گیا، کچھ دن مہلت ملتی۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ جو ہے تم جو ہے اس وقت اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ جہاد فرض ہو جائے اور جو ہے ہم یہ عمل کریں گے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جب اللہ کا سب سے محبوب عمل جہاد ہے، جب یہ حکم آ گیا تو تم جو ہے اس کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ تبصرہ کرتے ہو۔ اس کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ تبصرہ کرتے ہو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ انسان کو جو انسان بول رہا ہے، انسان کو اس پر جو ہے عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کی خاص طور پر یہ عادت تھی اور نصرانیوں کی عادت تھی کہ نیکیوں کا حکم تو دیتے تھے لیکن نیکی خود بجا نہیں لاتے تھے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا
کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم اہل کتاب ہو، انتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کیا ہو؟ اہل کتاب ہو، سب چیز جانتے ہو، لیکن حکم کرتے ہو لیکن اپنے آپ میں کیا ہے؟ عمل نہیں کرتے ہو۔ تو بہرحال اس آیتوں کے اندر خاص طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ جو حکم جو بات ہم کہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، اس پر کیا ہے؟ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث معراج کے اندر ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میرا گزر ان لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا تھا، میں نے یہ منظر دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں نے جبریل سے پوچھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو جو ہے آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، یا آپ کی امت کے خطیب ہیں، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حکم تو دیتے ہیں لیکن باتیں بیان تو کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ خطبہ حضرات اور جو ہے بیان کرنے والے، لوگوں کو سمجھانے والے، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہم جو پیغام لوگوں کو دیں وہ پیغام ہماری زندگی کے اندر بھی آنی چاہیے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کسی بات کا حکم دیں تو اس بات پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے کوئی عمل ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کام کا ہمیں دعوت بھی نہ دینا ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ عمل کرنا، کسی فریضے کو ادا کرنا، عمل کرنا یہ الگ چیز ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ الگ چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر عمل بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی میں عمل ہی نہیں کر رہا ہوں تو میں کسی کو سمجھاؤں کیوں، ایسا نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک الگ فریضہ ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جو بھی ہم حکم لوگوں کو دیں اس پر خود بھی کیا ہوں؟ عامل ہوں۔ لیکن بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں ان سورۃ الصف کی آیتوں کی مخالفت کریں کہ ہم جب یہ کام کرتے نہیں ہیں تو لوگوں کو بھی اس کی ہم دعوت کیوں دیں؟ ایسا نہیں، بلکہ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ بتانا یہ الگ فریضہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک الگ فریضہ ہے، اور دین کے احکام پر عمل کرنا بذات خود یہ ایک الگ فریضہ ہے۔ اس لیے دعوت کے کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی میری نماز کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، میں کیوں لوگوں کو نماز کی دعوت دینے جاؤں، ایسا نہیں، بلکہ نماز کی دعوت دیتے رہنی چاہیے۔ دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ دیتے دیتے خود عمل کا کیا ہوتا ہے؟ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ حکم کیوں دیں جب ہم عمل نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس بات سے کہ تم جو ہے وہ حکم بھی مت دو جو تم نہیں کرتے، اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ نے کہا تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، لیکن اللہ نے منع نہیں کیا کہ تم جو کہتے ہو جو نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تم اس کا حکم بھی مت دو، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز پر انسان عامل نہ ہو لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے جو ہے اس فریضے کو انسان انجام دیتا ہی رہے، لیکن اخلاقی تقاضا اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ہم لوگوں کو دیں گے اگر ہم اس پر خود عمل کریں گے تو لوگوں کے اندر اس کا اثر زیادہ اچھا جائے گا، اور لوگ اس بات کو زیادہ قبول کریں گے، اور لوگ اس پر زیادہ عمل کرنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہی کو دیکھ لیا جائے، اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے، ہم کہیں بھائی 5 وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی شان ہے، لیکن ہم ہی 5 وقت نماز نہ پڑھیں، ہم ہی فجر کی نماز کے اندر نہ آئیں، تو جو ہے پھر سامنے والا سوچتا ہے کہ بندہ خالی بولتا ہے اور جو ہے عمل نہیں کرتا۔ ہم خود اگر اس پر عامل رہیں گے، جس کو دعوت دیں گے وہ ہماری اس عمل کو دیکھے گا کہ وہ بندہ تو خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اندر جو بھی ہم اس کو پیغام دیں گے اس پیغام کو لینے کا اس کو عزمت پیدا ہوگا۔ اس لیے جو ہے انسان جو بھی حکم دے اس کے اوپر سب سے پہلے خود عمل کرنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کبور مقتا عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سب سے بڑی ناراضگی والی ہے۔
کون سی بات؟ یہ بات سب سے بڑی ناراضگی والی ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ اس لیے ہم کبھی کبھی جو بھی ہم وعدہ کر دیں کسی سے کہ ہم یہ کریں گے، تو ہمیں اس وعدے کو کیا کرنا چاہیے؟ نبھانا چاہیے۔ منافقین کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی کو حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ منافقین جب وعدہ کرتا تھا تو وعدہ خلافی کرتا تھا۔ آج ہم بہت سارے لمبے چوڑے دعوے اور وعدے کر دیتے ہیں لیکن اس وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے الیکشن کے موقع پر عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو ہے ایم ایل اے صاحب جو ہے بھاشن دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ روڈ بنا دیں گے، ہم وہ کام کر دیں گے، یہ سماج سے یہ غربت کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ کچھ کرنے والے نہیں ہوتے۔ بتایا گیا کہ جس بات کا تم دعویٰ کرو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی چیز کا ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ عمل اختیار نہ کریں بعد میں اور صرف زبان ہی کے الفاظی ہوں، دعویٰ کر کے پیچھے ہٹ جائیں، تو بتایا گیا کہ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ دعویٰ کر کے پیچھے ہٹ جانے والا اور جو ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جب ہماری زبان سے یہ نکل گیا کہ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کریں گے، تو ہم اپنے وعدے کے اوپر کھڑا اترنا چاہیے اور اس عمل کو کیا کرنا چاہیے؟ اختیار کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی عمل کرنے کا اگر ہمیں ارادہ ہو تو ہمیں بالکل یوں آن بان شان سے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام تو میں کر کے رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات آ جائیں ہم وہ کام نہ کر سکیں، اس لیے جو ہے اس وقت انشاءاللہ بھی انسان کو کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ یہ کام ضرور کروں گا، اور جو وعدہ کیے اس وعدے کو کیا کرنا چاہیے؟ نبھانا چاہیے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سب سے ناگوار گزرتی ہے، سب سے تکلیف دہ ہوتی ہے اللہ کو یہ بات کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی جہاد کے تذکرے کو بیان فرمایا کہ جو صحابہ کہتے تھے نا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے تو ہم وہ عمل کرتے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل جہاد کرنا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کو پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے راستے میں صف بندی کے ساتھ جہاد کی جائے۔ صف بندی کے ساتھ کیا ہے؟ جہاد کی جائے۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس آیت سے صحابہ کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے، صحابہ کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے۔ عام طور پر دعویٰ کر کے پیچھے ہٹنے والے سچے پکے صحابی نہیں تھے، بلکہ عام طور پر عمومی طور پر وہ لوگ تھے جو دل کے اندر نفاق رکھا کرتے تھے۔ غزوہ جب صحابہ کو معلوم ہوا، جو منافقین تو اپنے آپ کو بھی صحابی کہتے تھے، اس وقت جب معلوم ہوا کہ بدر کے اندر جو شہید ہوئے ہیں ان کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، تو تمنا کرنے لگے کہ پھر اگر جہاد آئے گا تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے؟ شرکت کریں گے۔ تو بہرحال غزوہ احد دوسرے سال ہی فوراً آ گیا۔ جب غزوہ احد آیا تو منافقین بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جانے لگے، حالانکہ غزوہ احد کے اندر 1000 مسلمان جا رہے تھے۔ جب جا رہے تھے تو راستے سے جو ہے 300 منافقین واپس ہو گئے۔ 300 منافقین کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے اور دھوکہ دے دیے۔ تو گویا کہ وہ جو کہتے تھے وہ عمل کرنے والے نہیں تھے بلکہ ہاتھ دینے والے تھے، ساتھ دینے والے نہیں بلکہ ہاتھ دینے والے تھے۔ تو بہرحال 700 جو ہے مسلمان غزوہ احد کے اندر جو ہے جنگ کیے ہیں، لیکن 300 منافقین کیا ہو گئے؟ واپس آ گئے۔ تو اللہ تبارک، لیکن جو صحابی جنگ کے اندر شرکت کیے، جو سچے پکے مسلمان تھے، وہ بالکل یکجٹ ہو کر، یک صف ہو کر جو ہے دشمنوں سے کیا کرتے تھے؟ مقابلہ کرتے تھے۔ یعنی صفیں بنا کر جہاد کی جاتی تھی کہ ایک صف کے اندر ہے، کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ لڑائی کے معاملے میں اگر کوئی آگے جائے پھر آئے وہ الگ مسئلہ، لیکن ایک صف میں رہتے تھے کہ کوئی کی ایک دم سب کے سب جان ہتھیلی پر لے کر آئے ہیں، ہم جو ہے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایسا گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، بالکل ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے صحابہ مجاہدین، اور جو ہے اس بات کا ثبوت دیتے تھے کہ ہم سب ایک صف میں ہیں، ہم سب ایک ساتھ لڑنے والے ہیں اور ہم میں سے کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ان کی مثال کو اللہ نے کہا کہ یہ ایسے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔
جو دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اندر دیوار کے قائم ہونے کے لیے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، سیمنٹ ہوتا ہے، بالو ہوتا ہے اور مختلف اجزاء ہوتے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد دیوار ایسی کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو ہے اس کے اندر سوراخ بھی نہیں رہتا، بالکل دیوار مضبوط کھڑی ہوتی ہے. تو گویا کہ صحابہ کی مثال کو بیان کیا گیا کہ یہ صف بنا کر ایسے کھڑے ہوتے تھے میدان جہاد کے اندر دشمنوں سے لڑنے کے لیے. گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں کہ درمیان میں کوئی جگہ بھی خالی نہیں، بالکل صف درست کر کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے کیا ہوتے تھے؟ تیار ہوتے تھے. اس آیت کے اندر صحابہ کی عظمت شان کو بھی بیان کیا گیا، جو جان کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کیا ہوتے تھے؟ تیار ہوتے تھے اور یکجٹ ہو کر تیار ہوتے تھے. بس یہ 4 آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی خصوصاً ہمارے قول کو ہمارا عمل بھی بنا دے. ہم جو کہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اور اسی طریقے سے اللہ کو جو بھی عمل محبوب ہے اس سارے عمل کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو ایمان رکھنے اور ان ساری چیزوں سے محبت رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.